الحمد للہ الذی ہدانا الی الاسلام ومن علینا اذ جعلنا من امت حبیبہ خیر الانام والصلاة والسلام علی سید الراشدین امام القبلتین جد الحسنین نبی الحرمین مولانا و مولا الثقلین مولانا و مولا الثقلین محمد خیر الورا وعلى آلہ المرتضی و اصحابہ المجتبی اولی الکرم والصدق والصفاء سبحان اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ پیار محبت عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا کا تصور کر کے آقا حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا، اے امیر المومنین ہمیں یہ بتائیے کہ اہل سنت کی پہچان کیا ہے؟ اہل سنت کی پہچان کیا ہے؟ تو میرے امام نے فرمایا قیامت تک اہل سنت کی پہچان یہ ہوگی کہ اہل سنت ہر دور میں میرے نبی پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والے ہوں۔ ہماری تو پہچان ہی یہ ہے، تو پھر شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا محبت کے ساتھ صدائے نا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا خلافت کے امامت کے امیر صدیق اکبر ہیں، خلافت کے امامت کے امیر صدیق، جس جس کا عقیدہ میرے عقیدے سے مل جائے وہ میرے ساتھ شامل ہو جائے۔ خلافت کے امامت کے امیر صدیق اکبر ہیں، محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق۔ یہ عقیدہ میرا ہی عقیدہ نہیں، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ عقیدہ میرے مولا علی کا عقیدہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق، ہاں محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق، خلوت ہو کہ جلوت ہو مزار پاک ہو یا غار، مزار پاک ہو یا غار، جہاں آقا دکھائی دے، جہاں آقا دکھائی دے، وہیں صدیق
اکبر ہیں جہاں آقا دکھائی دے، خلوت ہو کہ جلوت ہو جہاں آقا دکھائی دے، وہی صدیق۔ اور علماء کی توجہ چاہوں گا کہ وہ جن کی اقتدا میں پیر علی جیسے نمازی ہوں، وہ جن کے پیچھے نماز پڑھنے والے نمازی مولا علی جیسے ہوں، وہ جن کی اقتدا میں پیر علی جیسے نمازی ہوں، ہاں ایسے رہا برے دنیا دی صدیق اکبر ہیں، محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق۔ تو سچی بات کہنے سے نہیں ڈرتا اگر سید، ایک سید زادہ حضرت ابوبکر صدیق کی منقبت لکھ رہا ہے، تو پتہ چلا کہ جو سچے سید ہوتے ہیں نا، سچے سید، وہ میرے امام صدیق کا بڑا حیا کرتے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں تو سچی بات کہنے سے نہیں ڈرتا اگر سید، سمجھ لے تیرے سر پر بھی کہیں صدیق اکبر ہیں، محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق۔ بعد از حمد و ثنا لائق صد عزت و احترام و تکریم، مکرم و محترم علماء اہل سنت، میرے نبی کے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقین کیجئے حضرات کہ ہمارا مسلک اہل سنت، اس کی خوبصورتی ہی یہ ہے، میرے بھائی فاقر صاحب بیان کر رہے تھے کہ ہمارے مسلک کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم نبی کی ہر نسبت کا حیا کرتے ہیں، بے شک بے شک، ہم نبی کی ہر نسبت کا حیا کرتے ہیں، ورنہ اس کائنات عالم کے اندر بڑے لوگ ہیں، کوئی نبی کی آل کا ذکر کر کے نبی کے صحابہ کا بغضی ہو گیا، کوئی صحابہ کا ذکر کر کے آل کا بغضی ہو گیا، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں وہ خوبصورت مسلک عطا فرمایا ہے، ہم نبی کے در والوں کے بھی غلام ہیں، نبی کے گھر والوں کے بھی غلام ہیں، ہمارا مسلک محبت ہے۔ اور یاد رکھیے کہ صحابہ تو بڑی بلند شان والے ہیں، ہمارا مسلک تو وہ ہے کہ آج 1450 سال گزر جانے کے بعد اس 14ویں یا 15ویں صدی کے اندر ہمیں پتہ چل جائے نا فلاں صاحب شیخ الحدیث ہیں، فلاں بزرگ ہیں، پیر صاحب ہیں، ہم تو ان کے جوتے اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ارے صحابہ تو بڑی بلند شان والے ہیں، میرے نبی کا ایک عام صحابی اتنا مقام، اتنی شان رکھتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، چمکتے ہوئے ستارے ہیں، ہدایت کے سرچشمے ہیں، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا کسی ایک کے پیچھے بھی چل پڑو نا تو کسی نہ کسی راستے جنت پہنچ ہی جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ اگر ایک عام صحابی اتنی شان رکھتا ہے، حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ جتنا سونا صدقہ کرے اور میرا صحابی صرف رائی کے دانے کے برابر صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ میرے صحابی کو اتنا اجر عطا فرماتا ہے کہ تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا بھی صدقہ کر لے میرے صحابی کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اگر ایک عام صحابی وہ اتنی شان والا ہے، اتنا مقام والا ہے، اتنی عظمت والا ہے، تو خود سوچئے یار غار مصطفیٰ، عاشق دیدار مصطفیٰ، نگہت گلزار مصطفیٰ، ساکن مزار مصطفیٰ، رازدار مصطفیٰ، حضرت سیدنا و مولانا و مرشدنا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟
آپ کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں. ہمارا بچہ آپ کی شان سے، آپ کے مزاج سے، آپ کا تعارف ہر کسی کو ہے، لیکن اس طرح کی محفلوں کے اہتمام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جو ہماری ان کے ساتھ عقیدت ہے، محبت ہے، وہ برقرار رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو نئی آنے والی نسل ہے ان کو پتہ چلے کہ ہمارا ان ہستیوں کے ساتھ تعلق کیا ہے اور ان ہستیوں کی شان کیا ہے. میرے آقا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ کے اندر بھی آپ کا شمار ہے، اور سابقون الاولون بھی ہیں. اور کیسے سابقون الاولون ہیں کہ باقی جتنے بھی صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، حضور کا کلمہ پڑھا، کوئی نہ کوئی دلیل مانگی، کوئی نہ کوئی دلیل مانگی، ہر کسی نے کوئی نہ کوئی معجزہ طلب کیا. لیکن قربان جاؤں میرے آقا صدیق پہ، جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا نا تو آپ مکے کے اندر تھے ہی نہیں. آپ شام کے اندر تجارت کے سلسلے کے اندر گئے ہوئے تھے، شام کے اندر. تو جب واپس آئے مکے کے قریب پہنچے تو مضافات کے اندر ہی پہنچے تو لوگوں نے گھیر لیا. لوگوں نے گھیر کر ابو بکر کو کہنا شروع کر دیا، اے ابو بکر صدیق، جو تیرا یار ہے، جن کے ساتھ تیری دوستی ہے، جن کے ساتھ تیری یاری ہے، کیا تو جانتا ہے انہوں نے کیا اعلان فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کیا اعلان کیا ہے؟ کہنے لگے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ نے انہیں رسول بنا کے بھیجا ہے، نبی بنا کے بھیجا ہے. سیدنا صدیق اکبر نے جب یہ بات سنی دوڑتے دوڑتے میرے آقا کی بارگاہ میں آ گئے، آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے میرے دل کا چین، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے سونے محبوب، میں یہ کیا سن رہا ہوں کہ آپ اعلان نبوت فرما رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا، ہاں صدیق، اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے. اب دیکھیے میرے امام کی محبت، میرے امام کا عشق، نہ کوئی دلیل مانگی، نہ کوئی معجزہ طلب کیا، عرض کیا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اگر آپ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول بن کے آئے ہیں تو یہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق سب سے پہلے یہ اعلان کرے گا کہ آپ اللہ کے سچے رسول بن کے آئے ہیں. نہ کوئی دلیل مانگی، نہ کوئی کہا کہ مجھے معجزہ دکھائیں، بس حضور کی زبان سے بات نکلی، حضور پر یقین کر لیا. اللہ اکبر. اب جب کلمہ پڑھ لیا نا، حضور کی غلامی کے اندر آ گئے. آپ کوئی عام انسان نہیں تھے، آپ مکے کے سردار تھے، امراء کے اندر آپ کا شمار ہوتا تھا، تاجر تھے، امیر آدمی تھے، سٹیٹس والے تھے. مکے کے اندر جب لوگوں میں اختلاف ہو جاتا تو فیصلہ کرانے کے لیے حضرت ابوبکر کے پاس آیا کرتے تھے. 40,000 دینار تھے جب اسلام لائے، لیکن اپنی ساری دولت حضور پہ قربان کر دی، حضور کی رضا پہ قربان کر دی. جب حضور کہہ دیتے نا کہ یہ کرنا ہے، پھر ابوبکر سوچتے نہیں تھے کہ اس میں فائدہ ہے یا نقصان ہے، بس وہ کام کر کے چھوڑتے تھے. حضرت بلال نے کلمہ پڑھا نا، غلام تھے تو تشدد ہوتا تھا حضرت بلال پہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صرف مشورے کے طور پر بات کی کہ ابو بکر میرا دل یہ کرتا ہے کہ بلال کو آزاد کرا لیا جائے. توجہ ہے، بلال کو آزاد کرا لیا جائے، کیونکہ بلال بڑا سچا مسلمان ہے، اس کو پتھر بھی مارے جاتے ہیں، انگاروں پہ بھی لٹایا جاتا ہے، کوڑے بھی مارے جاتے ہیں، لیکن بلال پھر بھی خدا کا نام لیتا ہے. بلال بڑا سچا مسلمان ہے، میرا دل یہ کرتا ہے کہ بلال کو آزاد کرا لیا جائے. اب نبی پاک تو یہ مشورے کے طور پر بات کر رہے تھے کہ مل کے آزاد کرا لیتے ہیں. ابو بکر صدیق گھر میں آئے، 100 اوقیہ سونا اٹھایا، یہ اس وقت کا ایک وہ پیمانہ تھا. 100 اوقیہ سونا اٹھایا، اور اس دور میں 2 یا 3 اوقیے میں غلام آزاد ہو جاتا تھا. 100 اوقیہ سونا اٹھایا، سیدھے گئے امیہ بن خلف کے پاس، کہا کتنے پیسے لے گا اس کے؟ اس نے کہا 30 اوقیے. 30 اوقیے یعنی نہ دینے والی بات کی. آپ جانتے ہیں نا، بندہ مارکیٹ کے اندر جائے، منڈی کے اندر جائے تو کوئی تاجر حد سے زیادہ قیمت بتا دے تو کیا کہتے ہیں؟ لگ دے تیرا ارادہ نہیں دین دا.
حد سے زیادہ اس نے قیمت بتائی کہ میں اتنی قیمت بتاؤں گا ابو بکر خریدے گا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ پکڑ 300 کیے اور بلال کو آزاد کر۔ بلال کو آزاد کرا لیا۔ امیہ بن خلف کہنے لگا ابو بکر یہ کام اگر کوئی عام آدمی کرتا نا تو میں سمجھتا اس کی ناسمجھی ہے، لیکن تیری تجارت کو تو پورا مکہ جانتا ہے کہ تو اس سے اچھی تجارت کوئی نہیں کر سکتا، تو اس سے اچھا تاجر کوئی نہیں ہے۔ ابو بکر آج کوئی گھاٹے والا سودا نہیں کیا تو نے، آج بڑا گھاٹے والا سودا نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا تو نے ابھی اسلام والا مزہ چکھا جو نہیں ہے، ابھی تو نے اسلام والا مزہ چکھا جو نہیں ہے۔ اور میں بلال کو نہیں دیکھ رہا، میں نبی کی پسند کو دیکھ رہا ہوں۔ اور میں نے بلال کو نہیں دیکھا، میں نبی کی پسند دیکھ رہا ہوں۔ اب اس نے ایک جملہ بولا امیہ نے، اس نے کہا ابو بکر تو تاجر ہے، ہم بھی تاجر ہیں، ہمارے آپس کے تعلقات بھی کچھ ہوتے ہیں، میں نے تیرا اتنا لحاظ کرنا تھا کہ اگر تو ایک اوقیے پہ بھی اڑ جاتا کہ میں نے بلال کو ایک اوقیے میں لینا ہے تو مجھے تیرا اتنا لحاظ ہے کہ میں نے تجھے ایک اوقیے میں بھی دے دینا تھا۔ یعنی بلال کالا غلام ہے، ان پڑھ ہے، میں نے اس کا کیا کرنا تھا، میں نے تو تجھے ایک میں بھی دے دینا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ ہو گئی نا تیری بات، اب میری بھی سن۔ سبحان اللہ کی صدا ہے نا۔ آپ نے فرمایا یہ ہوگی تیری بات، اب میری بھی سن۔ تو یہ کہتا ہے نا کہ اگر میں ایک پہ بھی اڑتا تو ایک میں دے دیتا، میری بات سن، اگر تو بلال کے 100 بھی مانگتا نا، 100 کیے بھی مانگتا نا تو میں 100 دے کر بھی بلال کو آزاد کر لیتا، اس لیے کہ بلال کو میرے نبی نے پسند فرمایا، بلال کو میرے نبی نے پسند فرمایا۔ جب نبی نے کہہ دیا نا ابو بکر یہ کرنا ہے تو پھر آپ سوچتے نہیں تھے، اسلام لے آئے، اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ ایک دن حضور کی بارگاہ میں آئی، عرض کی یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ ایک سین حرم کے اندر ایک جلسہ کیا جائے، ایک اوپن ہمارا پروگرام ہونا چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر ابھی ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، 39 لوگ مسلمان ہوئے تھے، ابھی تک حضرت عمر بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا ہم تھوڑے ہیں اور زیادہ غلام ہیں، کچھ غریب ہیں، کفار تشدد کریں گے۔ حضرت ابو بکر نے اصرار فرمایا، بار بار عرض کی نا تو حضور نے اجازت دے دی۔ حضور آپ کی بات کو ٹالا نہیں کرتے تھے، اجازت دے دی۔ سین حرم کے اندر مجلس لگ گئی، محفل شروع ہو گئی۔ سین حرم کے اندر مسلمانوں کی پہلی مجلس ہے، پہلی محفل ہے، پہلا جلسہ ہے، اور اس جلسے کے اندر تقریر کرنے والے پہلے خطیب کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ آپ نے خطاب شروع کیا، کافر آ گئے، مارنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ ابو بکر شخصیت ذہن میں رہے کہ جو مکے کا تاجر ہے، جس سے لوگ فیصلے کراتے ہیں، وہ ابو بکر صدیق کو مار پڑنا شروع ہو گئی۔ اتنا مارا گیا میرے امام صدیق کو کہ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ لوگوں نے سمجھا آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اتنے میں قبیلے برادری کے لوگ آ گئے، کوئی روٹی لے کے آ رہا ہے، کوئی دودھ لے کے آ رہا ہے، کوئی شہد لے کے آ رہا ہے۔ ابو بکر دودھ پی لے، شہد کھا لے، روٹی کھا لے۔ آپ نے فرمایا اے لوگوں دور ہٹو، پہلے مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ فرمایا دودھ بعد میں پلانا، شہد بعد میں کھلانا، پہلے مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی نا برادری والوں نے تو اول فول بکتے ہوئے وہاں سے گئے۔ کہا ابو بکر جس کی وجہ سے تجھے اتنی مار پڑی ہے تو ابھی بھی انہی کا نام لے رہا ہے۔ سارے چلے گئے، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ اس نے کہا ابو بکر اٹھ گھر چلتے ہیں، تجھے کچھ کھلاؤں، کچھ آرام کر۔ آپ نے فرمایا اے میری ماں، اللہ کی عزت کی قسم ہے اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک اپنے نبی کو نہ دیکھ لوں۔ اللہ اکبر۔ ماں کا سہارا لے کر میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، ہاتھ اللہ اکبر، پورا جسم زخمی ہے، لڑکھڑاتے ہوئے ماں کا سہارا لے کر میرے آقا کی بارگاہ میں آئے۔ میرے آقا نے ابو بکر صدیق کو دیکھا، صدیق نے نبی کو دیکھا، آنکھوں کے اندر آنسو جاری ہیں اور گویا زبان حال سے کہہ رہے ہیں کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے یا رسول اللہ۔ ابو بکر کا مال بھی قربان، ابو بکر کی جان بھی قربان۔ کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ اللہ اکبر۔
مال قربان کرنے کی باری آئی تو ابو بکر پہلی صف کے اندر ہے، اور اگر جان قربان کرنے کی باری آئی تو بھی ابو بکر پہلی صف کے اندر ہے۔ ہجرت کا موقع آیا، حضرت ابو بکر صدیق نہ صرف خود بلکہ آپ کا پورا خاندان حضور کی خدمت پہ مامور ہے۔ آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، آپ کے خادم، آپ کے غلام، آپ خود سارے حضور کے ساتھ ہیں۔ اور یہ بات آپ کے ذہن کے اندر رہے کہ یہ جو خدمت ہو رہی تھی یہ محض عام خدمت نہیں تھی، یہ ایک قسم کی اپنی جان حضور پہ قربان کر چکے تھے، اس لیے کہ اگر کفار کو پتہ چل جاتا کسی ایک کا بھی تو جان جا سکتی تھی، لیکن گویا سب کا یہی نظریہ تھا، کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ ابو بکر کا بھی یہی نظریہ، آپ کے غلاموں کا بھی یہی نظریہ، آپ کی بیٹیوں کا بھی یہی نظریہ، آپ کے بیٹوں کا بھی یہی نظریہ کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اللہ اکبر۔ غار کی طرف جا رہے ہیں، سفر جاری ہے پیدل۔ حضرت ابو بکر صدیق کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ دائیں چلتا ہوں نا تو ڈر لگتا ہے کوئی بائیں سے آپ پر حملہ نہ کر دے، آگے چلتا ہوں تو ڈر لگتا ہے کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے، اس لیے کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے چلتا ہوں تاکہ کوئی جس طرف سے بھی حملہ کرے میرا سینہ آپ کے لیے ڈھال بن جائے، میرا سینہ آپ کے لیے ڈھال بن جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غار کے اندر پہنچایا، غار کے اندر پہنچایا، ابھی غار کے باہر ہی ہیں تو عرض کی یا رسول اللہ آپ باہر ہی ٹھہریے، آپ باہر ہی ٹھہریے، میں اندر جاؤں گا، میں اندر جاؤں گا۔ اندر گئے، جا کر غار کی صفائی کی، بہت زیادہ سوراخ تھے غار کے اندر، کہیں لکڑی رکھی کہیں پتھر رکھے۔ جب وہ ختم ہو گئے تو میرے امام کا عشق دیکھو، سیدنا امام صدیق اکبر نے اپنا امامہ پھاڑا، محبت سے کہو یار سبحان اللہ، اپنا امامہ پھاڑا اور ان سوراخوں کو بند کرنا شروع کر دیا۔ سارے سوراخ بند ہو گئے، ایک پھر بھی بچ گیا، اس پر اپنی ایڑی رکھی، اپنا پاؤں رکھا اور عرض کی یا رسول اللہ اندر آ جائیے۔ میرے آقا اندر تشریف لائے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گود کے اندر سر رکھے آرام کرنا شروع کر دیا، اور جس سوراخ پہ آپ نے پاؤں رکھا تھا خدا کا کرنا، خدا کی حکمت کے اسی کے اندر سانپ تھا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا نبی کے ساتھ محبت، نبی کا ادب دیکھیے کہ حضور سیدنا صدیق اکبر کی گود کے اندر سر رکھ کے آرام کر رہے ہیں، اور اس کے اندر بھی ایک حکمت تھی۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نے پوچھا تھا اپنی اپنی پسند بتاؤ، تو کسی نے کیا بتایا، کسی نے کیا بتایا۔ سیدنا صدیق اکبر سے جب پوچھا گیا نا کہ اے صدیق آپ کی پسند کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی کوئی پسند ہے تو بتائیں۔ آپ نے کہا تھا یا رسول اللہ بس میری ایک ہی پسند ہے، ابو بکر کی آنکھیں ہوں، ابو بکر کی آنکھیں ہوں اور آپ کا چہرہ ہو، ابو بکر دیکھتا رہے میری عمر گزر جائے۔ تو گویا آج غار کے اندر حضور ابو بکر کی گود کے اندر اپنا سر رکھ کے کہہ رہے تھے اے ابو بکر اب جتنا تیرا دل کرتا ہے میرے چہرے کی زیارت کر لے۔ اللہ اکبر۔ گود کے اندر حضور کا سر ہے، ادھر سے سانپ نے ڈنگ مارا، اللہ اکبر، سانپ نے ڈنگ مارا، تکلیف ہوئی، پورے جسم کے اندر زہر پھیل رہا ہے، لیکن نبی کے ادب کی وجہ سے جسم کے اندر ذرا سی بھی حرکت نہیں کی، ذرا سی حرکت نہیں کی کہ میں حرکت کروں گا تو حضور کے آرام میں خلل آئے گا۔ تو گویا آپ نے اپنی طرف سے اپنی جان حضور پہ قربان کر دی، اپنی جان حضور پہ قربان کر دی، اور ہمیں بتا دیا کہ ابو بکر نبی کے معاملے میں نہ مال بچاتا ہے نہ اپنی جان بچاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذات گرامی قدر ساری زندگی حضور کے ساتھ وفا کی، ساری زندگی حضور کے ساتھ محبت کی، اور پھر جب حضور کے ساتھ رہے نا، حضور کے ساتھ وقت گزارا تو پھر حضور کا رنگ بھی چڑھا، حضور کا رنگ بھی چڑھا آپ پر۔ اللہ اکبر۔ جب ہجرت کر کے مدینے پہنچے نا تو راتیں بھی حضور کے ساتھ گزری، دن بھی حضور کے ساتھ گزرے، ہر گھڑی ہر لمحہ حضور کے ساتھ گزرا۔ تو امام طبرانی فرماتے ہیں اتنے انوار و تجلیات سیدنا صدیق اکبر کے اوپر آ چکے تھے کہ جب مدینے کے اندر پہنچے نا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ حضور کون ہے اور ابو بکر صدیق کون ہے۔
فرماتے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ غلام کون ہے اور میرے آقا کون ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، حضور بیٹھے ہوئے تھے، آپ کھڑے ہو گئے، آپ کھڑے ہو گئے اور اپنے رومال سے حضور کے اوپر سایہ کر لیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں خلافت کے امامت کے امیر صدیق اکبر ہیں، محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق خلوت ہو کہ جلوت ہو، مزار پاک ہو یا غار، مزار پاک ہو یا غار، جہاں آقا دکھائی دے وہی صدیق۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، ہم اہل سنت ہیں اور ہم وہ نہیں کہ جو صحابہ کا ذکر کر کے اہل بیت کو بھول جائیں، یہ اہل بیت کا ذکر کر کے صحابہ کو بھول جائیں۔ ہم علی والے بھی ہیں، ہم مولا علی کا ذکر کرنے والے بھی ہیں، مولا علی کے ساتھ محبت کرنے والے بھی ہیں، مولا علی کا نعرہ لگانے والے بھی ہیں۔ بولو نا یار، اگر ہیں تو بولو، سبحان اللہ کی صدا ہے، نعرہ حیدری، بابا سے بولا نعرہ حیدری۔ اور ہم علی والے ہیں، اور صرف وہی علی والے نہیں جو دم دم نعرہ حیدری تو لگائیں لیکن مولا علی کے امام کو بھول جائیں، مولا علی کے امام کو بھول جائیں۔ اور میں تمہیں بتاؤں کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا نظریہ کیا تھا ابو بکر صدیق کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے مروی روایت ہے، فرماتے ہیں ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سے نور سجی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا 360 ایسی عادتیں ہیں، ایسی خصلتیں ہیں کہ جو نیکی شمار ہوتی ہیں، اگر کسی کے اندر وہ خصلت ہو، وہ عادت ہو تو وہ نیکی شمار ہوتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ نیکی کا، بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان خصلتوں میں سے کوئی خصلت اسے عطا فرما دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں اسی مجلس کے اندر حضرت صدیق اکبر بھی تشریف فرما تھے۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا ان خصلتوں میں سے 360 خصلتوں میں سے کیا کوئی خصلت میرے اندر بھی ہے کہ نہیں؟ آئے ہائے ہائے، یا رسول اللہ کیا ان خصلتوں میں سے کوئی خصلت میرے اندر بھی ہے کہ نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا صدیق، وہ جو 360 خصلتیں ہیں نا، وہ ساری کی ساری اللہ نے تیرے اندر رکھی ہوئی ہے، وہ ساری کی ساری اللہ نے تیرے اندر رکھی ہوئی ہے۔ یہ شان بیان کر رہے ہیں مولا علی، شان صدیق بزبان علی۔ اور دوسری روایت سنیے، مولا علی سے مروی روایت ہے، فرماتے ہیں ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے، سیدنا صدیق اکبر بھی تشریف فرمائے تو حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو مخاطب کر کے فرمایا ابو بکر، ابتدائے کائنات سے، یعنی جب سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اس سے لے کر میری بعثت تک، میرے اعلان نبوت کرنے تک جتنے لوگوں نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ پر ایمان لایا ہے، اللہ نے ان سب کا اجر مجھے عطا فرما دیا ہے، ان سب کا اجر مجھے عطا فرما دیا ہے۔ اور اب میرے اعلان نبوت کے بعد صبح قیامت تک جتنے لوگ بھی ایمان لائیں گے، کلمہ پڑھیں گے، ان سب کا اجر اللہ تجھے عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ آدم سے لے کر میرے اعلان نبوت تک جتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، خدا کو مانا ہے، ان کا اجر مجھے ملے گا۔ اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرنے کی باری آئی تو سب سے پہلے کرنے والے حضور تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا تھا نا الست بربکم، تو سب سے پہلے کس نے کہا تھا؟ بلا، ہمارے نبی نے کہا تھا۔ حضور نے سب سے پہلے خدا کو مانا اور حضور کی نیابت میں سارے مخلوقات نے مانا، تو اس لیے نبی کے بعد جس نے بھی خدا کو مانا، حضور فرما رہے ہیں ان سب کا اجر مجھے ملے گا۔ اور جب میں نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے ابو بکر نے مانا ہے،
سب سے پہلے ابو بکر نے مانا ہے، اب قیامت تک جتنے لوگ بھی خدا کو مانیں گے، خدا کی وحدانیت پر ایمان لائیں گے، وہ کلمہ تو خدا کا پڑھیں گے، اجر ابو بکر کے کھاتے میں بھی آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں رب دے یار دا یار صدیق، اے رب دے یار دا یار صدیق، اے سنیاں دا سردار صدیق۔ جڑا جڑا صدیق لائے مل کے آکھے رب دے یار دا یار صدیق، سنیاں دا سر، اے مولا علی دا او لگتا کچھ نہیں جو تیرا غدار صدیق، جو تیرا غدار صدیق، رب دے یار دا۔ حضرات گرامی قدر، ان ہستیوں کی شانیں تو اتنی ہیں کہ ان کو احاطہ بیان کے اندر میرے لیے تو کم از کم لانا ہی محال ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ جن ہستیوں کے ساتھ ہماری عقیدت ہے، جن کے ساتھ ہمارا پیار ہے، جو ہماری عقیدتوں کا مرکز ہیں، ان کی سیرت کو بھی اپنایا جائے، ان کے کردار کو بھی اپنایا جائے۔ صرف نعرے ہی کافی نہیں ہوتے، بلکہ ان کی سیرت کو بھی اپنایا جائے۔ کون؟ میرے آقا صدیق اکبر، کہ جن کا تقوی اتنا ہے، ان کے تقوی اور صداقت کی شان میں اللہ کا قرآن اتر رہا ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، یہ آپ کی شان کے اندر اتری ہے۔ آپ کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے میرے بھائی بیان فرما رہے تھے، ان کی صحابیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ کے قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں۔ کیسا تقویٰ تھا سیدنا صدیق اکبر کا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے نماز پڑھانے کے لیے۔ حضور نے فرمایا، اے میرے غلاموں، کیا تم میں سے آج کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ تو رمضان کا مہینہ نہیں تھا، سارے خاموش ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا، کوئی اس وجہ سے اگر خاموش ہے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے تو وہ بول پڑے، میں کہہ رہا ہوں۔ سارے خاموش ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ اٹھا لیا۔ آپ نے کہا، یا رسول اللہ، میں روزے سے ہوں۔ میرے آقا نے دوسرا سوال فرمایا کیا کوئی آج کسی مریض کی عیادت کر کے آیا ہے؟ تو میرے آقا کے سارے غلام پھر خاموش۔ میرے آقا نے فرمایا، کوئی اس وجہ سے خاموش ہے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے؟ تو میں کہہ رہا ہوں، ہاتھ اٹھا دے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پھر ہاتھ اٹھا لیا۔ یا رسول اللہ، آپ کا یہ غلام ایک مریض کی عیادت بھی کر کے آیا ہے۔ وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف بیمار تھے، مجھے رات کو عشاء کے وقت پتہ چلا، تو میں رات کو اس لیے ان کے پاس نہیں گیا کہ وہ رات کو جلدی سوتے ہیں اور صبح تہجد کے وقت اٹھ جاتے ہیں، تو میں تہجد کے وقت ان کی عیادت کر کے آ گیا ہوں۔ میرے آقا نے تیسرا سوال فرمایا تم میں سے آج کسی نے صدقہ کیا ہے؟ پھر سارے خاموش۔ میرے آقا نے پھر وہی جملے بولے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پھر ہاتھ اٹھا لیا۔ یا رسول اللہ، آپ کا یہ غلام صدقہ بھی کر کے آیا ہے۔ میں سحری کے وقت اٹھا تو میرے پوتے محمد بن عبد الرحمن نے بھوک کی شکایت کی، اس کی نانی نے اسے 2 روٹیاں پکا کے دی، ایک اس نے کھا لی، ایک اس کے ہاتھ کے اندر تھی۔ جب ہم نماز کے لیے آ رہے تھے، ایک فقیر مانگ رہا تھا، تو میں نے اپنے پوتے سے وہ روٹی لے کر اس فقیر کو صدقہ کر دی ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں حضور کی بارگاہ میں۔ حضور نے دعا فرمایا جس کے اندر یہ خصلتیں ہوں گی اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اتنے میں جبریل آ گئے۔ اب توجہ سے بات سننی ہے۔ اتنے میں جبریل آ گئے، آ کے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کے لیے اللہ کا سلام لے کے آیا ہوں، اور صرف آپ کے لیے نہیں، آج آپ کے غلام صدیق اکبر کے لیے بھی سلام لے کے آیا ہوں۔ اللہ کا سلام، قربان جاؤں آقا صدیق کی شان پر کہ جن کے لیے اللہ کا سلام آ رہا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کے غلام صدیق اکبر کے لیے اللہ کا سلام لے کے آیا ہوں، اور یہ پیغام لے کے آیا ہوں کہ کل قیامت والا دن آئے گا، اللہ تعالی جنت کے 7 دروازوں کو کھولے گا۔ ایک دروازہ ایسا ہے جس سے نمازیوں کو بلایا جائے گا، اس سے نمازی داخل ہوں گے۔ ایک دروازہ ہے جس سے سخیوں کے لیے کھولا جائے گا، اس سے سخی داخل ہوں گے۔ ایک دروازہ ایسا
ہے جو روزے داروں کے لیے کھولا جائے گا اس سے روزے دار داخل ہوں گے۔ لیکن اے ابو بکر صدیق تجھے مبارک ہو، جب تو جنت کا رخ کرے گا، جب آپ جنت کی طرف اپنا چہرہ پھیریں گے، اللہ آپ کے لیے جنت کے سارے دروازوں کو کھول دے گا۔ اللہ اکبر۔ کہا ہے ابو بکر صدیق آپ کی یہ شان ہے، آپ کا یہ مقام ہے کہ آپ جب جنت کی طرف اپنا چہرہ کریں گے، جنت کی طرف جانے کا ارادہ فرمائیں گے تو آپ کے لیے جنت کے سارے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے کردار، یہ ہے سیدنا صدیق اکبر کا کردار۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مدینے کے اندر ایک عورت تھی، آخری بات کر کے گفتگو مکمل کر رہا ہوں جو وقت دیا گیا۔ فرماتے ہیں ایک عورت تھی جو آنکھوں سے نابینا تھی، کوئی اس کا والی وارث نہیں تھا، تو میں ایک دن چلا گیا اس کے پاس، جا کے کچھ کر کے آؤں کہ بھئی کچھ چیز ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ۔ فرماتے ہیں میں گیا تو دیکھتا ہوں کہ اس کے گھر کی صفائی ہوئی پڑی ہے، پانی تازہ بھرا ہوا ہے، وہ سکون سے بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے جا کر اسے کہا کہ ارے مائی تیرے گھر میں تو کوئی کام کرنے والا ہی نہیں ہے، تو آنکھوں سے نابینا ہے، تیرے گھر کا کام کون کرتا ہے؟ تو اس نے کہا صبح کے وقت تہجد کے وقت ایک شخص آتا ہے، آ کے میرے گھر کی صفائی کرتا ہے، تازہ پانی بھرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ کہا نام تو میں نے بھی کئی مرتبہ پوچھا ہے لیکن وہ بتاتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے مائی تیرا کام چل رہا ہے، تو نے کیا کرنا ہے نام کو؟ حضرت عمر فرماتے ہیں میرے دل کے اندر تجسس تھا کہ دیکھوں تو صحیح بندہ کون ہے۔ فرماتے ہیں میں تہجد کے وقت گیا، جا کے اس کے گھر کے قریب جا کے چھپ کے بیٹھ گیا۔ تہجد کا وقت ہوا، مسجد نبوی سے ایک شخص نکلا، مسجد نبوی سے ایک شخص نکلا، چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا ہے، پاؤں کے اندر جوتیاں نہیں ہیں تاکہ آواز پیدا ہوگی تو کسی کو تکلیف نہ ہو۔ فرماتے ہیں ننگے پاؤں، چہرہ ڈھانپا ہوا ہے، آئے اس بڑھیا کے گھر کے اندر، صفائی کی، پانی بھرا، اسے نئے کپڑے دیے، کھانا کھلایا۔ جب جانے لگا نا تو میں نے پیچھے سے جا کے پکڑ لیا، میں نے کہا دیکھوں تو صحیح بندہ کون ہے۔ فرماتے ہیں جب چہرے سے پردہ ہٹا تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی، یہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، وقت کا خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ یہ ہے کردار، یہ ہے سیرت۔ ہمیں جہاں ان کے ساتھ عقیدت رکھنی ہے، ان کے ساتھ محبت رکھنی ہے، وہاں ان کی سیرت کو بھی اپنانا ہے، ان کی سیرت پہ بھی چلنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی سیرت پر چلنے کی، ان کے کردار کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں صحیح عقیدہ اہل سنت پر موت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔